5 والذین هم لفروجہم حافظون، اور کامیاب لوگوں کی 5ویں پہچان وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ شرمگاہ کی حفاظت کا کیا مطلب؟ کیا وہ شادی نہیں کرتے؟ کیا وہ بیوی کا حق ادا نہیں کرتے؟ کیا ان کے اندر سے سیکسول ڈیزائر نکل جاتی ہے؟ کیا اللہ تعالی مرد کے اندر سے مردانگی کی خواہش نکال دیتا ہے؟ کیا عورت کے اندر سے عورت کی خواہش نکال دیتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اور اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ اپنی جائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارا دین۔ ہمارا دین رہبانیت نہیں سکھاتا ہے، ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا ہے آپ شادی مت کرو۔ اگر آپ کے پاس شادی کرنے کی چھمتا ہے تو شادی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج، اے نوجوانوں اگر تم شادی کرنے کی چھمتا رکھتے ہو، اگر بیوی کا حق ادا کر سکتے ہو، اگر شاریرک روپ سے جسمانی اعتبار سے شادی کے قابل ہو اور اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتے ہو تو نکاح کر لو، شادی کر لو۔ فانہ اغض للبصر واحسن للفرج، جب تم شادی کر لو گے تو تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی اور تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی۔ نکاح کرو، مگر آپ نکاح کیسے کریں گے؟ آپ کو تو ہلدی کی رسم نبھانا ہے، منگنی کی رسم نبھانا ہے، 300 باراتیوں کو کھلانا ہے، جہیز دینا ہے، دنیا بھر کے رسم و رواج کرنا ہے۔ انجام کیا ہے؟ 30 سال کی 40 سال کی لڑکیاں ہو رہی ہیں، لڑکے ہو رہے ہیں، شادی نہیں ہو رہی۔ کون ذمہ دار ہے؟ ان لڑکیوں کا باپ ذمہ دار ہے، ان لڑکوں کے ماں باپ ذمہ دار ہے۔ نکاح کو سرل بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو مشکل مت بناؤ میرے ساتھ۔ یہ دور صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ دور 2025 کا دور ہے، 2026 آنے والا ہے۔ دنیا میں زنا بہت عام ہو رہا ہے، ننگا پن بہت عام ہو رہا ہے۔ اگر اپنی جوان نسل کو بچانا ہے زنا کاری سے اور بدکاری سے، قرآن کہہ رہا ہے ان کا نکاح کراؤ الا علی ازواجہم، تاکہ انسان، ایک بالغ انسان، ایک جوان انسان اپنی خواہشات کو صحیح طریقے سے پورا کر سکے۔ اسلام آپ کو رہبانیت نہیں سکھاتا ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عمرو بن عاص، انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، بیٹے کا نام تھا عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ بیٹے کی شادی ہو گئی، بیٹا رات میں تہجد پڑھ رہا ہے، دن میں روزہ رکھ رہا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہی نہیں۔ شادی شدہ عورت اگر سسرال میں ہے اور شوہر اس سے دور ہے تو بیمار پڑ جائے گی۔ اسی لیے جو لوگ بیوی سے شادی کر کے دبئی بھاگ جاتے ہیں، سعودی بھاگ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں بالکل غلط کرتے ہو۔ بھائی کم پیسہ کماؤ، لیکن شادی ہوگی تو بیوی کو اپنے ساتھ لاؤ۔ اور بات آئی ہے تو سن لو، ان مدرسوں کے ٹیچروں کو جو تم فیملی سے دور رکھتے ہو، چلو بھٹکانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ارے جب تم اپنے مسجد کے امام کے لیے کمرہ بناتے ہو تو ایک فیملی کوارٹر کیوں نہیں بناتے ہو تاکہ وہ امام اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکے؟ معاف کرنا، بہت سی باتیں میں کھل کے بیان نہیں کر سکتا، مگر سماج میں بہت ساری جو گھٹنائیں ہوتی ہیں اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ ان مدرسوں کے ٹیچروں کو فیملی سے کیوں دور رکھا جا رہا ہے؟ ان مسجدوں کے اماموں کو کیوں فیملی سے دور رکھا جا رہا ہے؟ شادی شدہ انسان اپنی بیوی سے دور رہے گا تو بہت سارے مسئلے کھڑے ہوں گے، اور آج مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں شادی کرو، شادی کو آسان کرو، اور جب نکاح ہو جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، سکون حاصل کریں۔ زنا کرنے والا کبھی سکون نہیں پائے گا، حرام ریلیشن شپ رکھنے والا، ناجائز تعلقات بنانے والا کبھی سکون نہیں پائے گا۔ اس کی اچھائیں تو پوری ہو جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کبھی سکون نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں، اگر سکون ہے تو نکاح کے اندر ہے، زنا کے اندر کبھی سکون نہیں ہو سکتا۔
تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ کو پردے کا حکم ملا ہے، اسی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ملا ہے۔ اگر آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بغیر محرم کے سفر مت کرو، تو اسی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ملا ہے۔ اگر بھابھی سے کہا گیا کہ دیور کے ساتھ تنہائی نہ اختیار کرے، تو اسی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے حکم ملا ہے۔ اگر سالی سے کہا گیا کہ جیجا کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، تو اسی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے حکم ملا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ اور پہلے کے زمانے میں جب غلامی چلتی تھی، غلام ہوتے تھے، لونڈی ہوتی تھی، تو لونڈی کے ساتھ بھی تعلقات بنانا جائز تھا۔ اب وہ دور ختم، لہذا اس پر بات نہیں کرنا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو حرام طریقے سے اپنی یہ خواہش پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ کے وہ باقی مانا جائے گا۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھنا، ایک انسان شادی شدہ ہے، بیوی کے ساتھ رہتا ہے، بیوی کا حق ادا کرتا ہے، بچوں کا حق ادا کرتا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنی بیوی کو جو لقمہ کھلاتے ہو اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اپنی بیویوں کے لیے لائل بنو، اپنی بیویوں کے لیے وفادار بنو، اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی غداری نہ کرنا۔ کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہ کرے، کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی نہ کرے۔ اپنے جوڑے کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے لائل بنو، وفادار بنو، اور کہیں اور منہ مارنے کی کوشش مت کرو۔ قرآن کہتا اگر کوئی اور ناجائز طریقہ اپنائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم مانا جائے گا۔ 5 چیزیں ہو گئی، 3 چیزیں اور بیان کرنی ہیں، اس کے بعد 5-10 منٹ میں تھوڑا سا آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس مدرسے کے لیے دارالحدیث مدرسہ دارالحدیث، اس مدرسے کے لیے آپ میرے ہاتھ پہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، میرے بیانات کو سنتے ہیں اور سیمانچل کے جلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، ان سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا تقریر ختم کرنے کے بعد کہ وہ آئیں گے اور جو بھی ان کو اس مدرسے کے لیے تعاون کرنا ہے، 1000 10,000 جو بھی ان کو تعاون کرنا ہے میرے ہاتھ پہ کرتے ہوئے جائیں گے۔ میں تقریر ختم کرنے کے بعد 10 منٹ اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے بیٹھوں گا، چونکہ مدرسے کے چندے ہی کا پروگرام ہے، آپ اس مقصد کو بھی سامنے رکھیں گے۔ بہت اہم ٹاپک پر بات چل رہی ہے، کامیاب بندوں کی کیا پہچان ہے۔ ہم نے 5 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی، ایمان والے، نماز میں خشوع اختیار کرنے والے، لغو چیزوں سے بچنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے۔ اب 3 چیزیں اور بیان کر کے پھر میں آپ سے اجازت لے لوں گا، آپ حضرات کے تعاون کو حاصل کرنے کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ والذین هم لاماناتہم، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ امانت کا کیا مطلب ہے؟ عبدالغفار صاحب نے آپ سے 1 لاکھ روپیہ آپ نے ان کو دیا کہ مولانا صاحب آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، 1 لاکھ روپیہ لے لیجیے اور میں 1 مہینے کے بعد آپ سے واپس لے لوں گا۔ اور 1 مہینے کے بعد آپ میرے پاس آئیں، شیخ صاحب وہ 1 لاکھ روپیہ میں نے آپ کو دیا تھا، مجھے واپس کیجیے۔ میں کہوں گا ارے یار کیا بتاؤں، بڑی مصیبت آ گئی تھی، میں نے 1 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا۔ یہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ ایک امانت میں خیانت یہ بھی ہے، اور ایک امانت میں خیانت یہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی پد دیا جائے، کوئی عہدہ دیا جائے، کوئی کرسی دی جائے، اور آپ اپنی کرسی کے ساتھ، اپنے عہدے کے ساتھ، اپنے پد کے ساتھ ناانصافی کریں۔ آپ مدرسے کے سیکریٹری ہیں اور آپ مدرسے کی تعلیم پر دھیان نہ دیں، آپ مسجد کے متولی ہیں اور آپ خود 5 ٹائم کے نمازی نہ ہوں، آپ کسی چیز کے ذمہ دار ہیں اور آپ اس کی ذمہ داری کو ادا نہ کریں، تو یہ بھی میرے پیارے ساتھیو امانت میں خیانت۔ اور جب بات امانت کی نکلی ہے تو کان کھول کے سن لو، باپ کے سر پر بھی ایک امانت ہے۔ اگر آپ باپ ہیں، آپ کے بچے اور بچیاں ہیں، تو آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں بھی حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اے میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر اللہ نے آپ کو ماں بنایا ہے، ماں بننا بہت سوبھاگیہ کی بات ہے، بہت شرف کی بات ہے، بہت خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو ماں بنایا ہے تو یہ بچیاں جو آپ کے گھر میں رہتی ہیں، یہ بچیاں بھی آپ کے سر پہ امانت ہیں، اور اللہ پوچھے گا تو نے اپنی بچیوں کی تربیت کیسے کی تھی؟ جلسے میں آ رہی ہیں
آپ کی جوان بیٹی بھی آپ کے ساتھ آ رہی ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو ایک بار بھی نہیں بولا اے میری بیٹی تو جوان ہو چکی ہے، تو جلسے میں جا رہی ہے، تجھے پردہ کرنا چاہیے، تجھے اپنا چہرہ ڈھانپ کے چلنا چاہیے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو پردہ نہیں کرایا، آپ نے اپنی بیٹی کو میک اپ کرا کے سجا کر کے سوار کے سب کے سامنے اوپن کر کے آپ اگر جلسے میں لے کے آ رہی ہیں، شادی میں لے کے جا رہی ہیں، کہیں پروگرام میں لے کے جا رہی ہیں، تو کان کھول کے سن لو میری پیاری ماں بہنوں، آپ بھی امانت میں خیانت کر رہی ہیں۔ باپ بھی امانت، باپ کے سر پہ بھی امانت ہے، ماں کے سر پہ بھی امانت ہے۔ اگر کامیاب بننا ہے تو امانت کو ادا کرنا پڑے گا میرے ساتھ۔ والذین هم لاماناتہم، کامیاب لوگ اپنی امانت کو ادا کرتے ہیں۔ وعہدہم راعون، اور کامیاب لوگوں کی ساتویں پہچان یہ ہے کہ وہ وعدے کے پکے ہوتے ہیں، جو وعدہ کر دیتے ہیں، جو کمٹمنٹ کر دیتے ہیں، اپنے کمٹمنٹ کو پورا کر دیتے ہیں، جان چلی جائے مگر ان کی زبان نہ جائے، اپنی زبان کے پکے ہوتے ہیں۔ زبان کے پکے بنو، وعدہ خلافی مت کرو میرے ساتھ۔ نبی اکرم صحابہ کے ساتھ اسلام کی پہلی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں، دشمن کی تعداد 1000 ہے، صحابہ کی تعداد 313 ہے، ایک آدمی کو 3 کا مقابلہ کرنا ہے، ایک کے مقابلے میں 3 لوگ ہیں، 313 کا مقابلہ 1000 سے۔ اللہ کے نبی بڑی ٹینشن میں، بڑی چنتا میں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی پر مسلمان ہلاک ہو گئے، یہ 313 اگر ہلاک ہو گئے، اے اللہ پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نبی دعا کر رہے ہیں، نبی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اتنے میں 2 صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم آپ کا ساتھ دینے آ رہے تھے، دشمن نے ہمیں اریسٹ کر لیا، دشمن نے گرفتار کر لیا اور ہم سے یہ وعدہ کروایا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے، تب جا کر کے انہوں نے ہم کو رہا کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی ہم نے وعدہ تو کر لیا اپنی جان بچانے کے لیے، مگر ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اے اللہ کے نبی ہم کو بھی فوج میں جانے دیجئے، ہم کو بھی لڑائی کے میدان میں جانے دیجئے۔ نبی نے فرمایا نہیں نہیں، ہم وعدہ خلافی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، انصرفا، اے میرے دونوں صحابی تم واپس چلے جاؤ، ہم وعدہ نہیں توڑ سکتے۔ اللہ، جنگ کے میدان میں بھی نبی نے وعدہ نہیں توڑا ہے۔ لہذا جو یہ کہتا ہے کہ جنگ کے میدان میں سب جائز ہے، everything is fair in love and war، پیار اور جنگ میں سب جائز ہے، وہ دنیا کا کوئی بہت بڑا بے وقوف انسان تھا۔ اسلام میں نہ پیار میں سب جائز ہے، نہ جنگ میں سب جائز ہے۔ جنگ کے میدان میں بھی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ وعدہ خلافی کریں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کامیاب ہے وہ لوگ جو امانت کو ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں۔ 7 چیزیں ہوں گی، آخری چیز والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ حفاظت کا مطلب یہ ہے آپ کے پاس 1.25 لاکھ روپے کا موبائل فون سیمسنگ الٹرا ہے، آپ کے پاس 80,000 کا آئی فون ہے، آپ اس کو جیب میں رکھیں، بار بار جیب پہ ہاتھ ڈالتے ہیں کہیں میرا موبائل گر تو نہیں گیا، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں بار بار دیکھتے ہیں میرا آئی فون کہیں غائب تو نہیں ہو گیا، میرا سیمسنگ الٹرا کہیں غائب تو نہیں ہو گیا۔ 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ کے موبائل کی اتنی چنتا کرتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، آپ کے 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ کے موبائل سے زیادہ قیمتی نماز ہے۔ آپ کو نماز کی حفاظت کرنا ہے۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے، 4:30 بجے، 4:45 بجے مؤذن اذان دے رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ آپ منصاحی کے جلسے میں، دلال پور کے جلسے میں گئے، رات کو 2 بجے تک آپ جاگے ہیں، لیکن 4:45 بجے اگر فجر کی اذان ہو رہی ہے اور مؤذن کہہ رہا ہے نماز نیند سے بہتر ہے، تو آپ کو اپنا بستر چھوڑ کے مسجد میں جانا ہے۔ آپ دکان پہ بیٹھے، کسٹمر پر کسٹمر آ رہا ہے، ظہر کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ آپ کو اپنی دکان بند کر کے مسجد کی طرف جانا ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کامیاب اگر بننا ہے تو نماز کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ نماز کبھی معاف نہیں ہوگی میرے ساتھ۔ میں بنارس میں تھا،
وہاں پر بھی 5 ٹائم کی نماز فرض تھی. میں 600 کلومیٹر کا سفر کر کے کٹیہار منسائی کے علاقے میں آیا ہوں, اپنے شہر سے دور ہوں, اپنے اسٹیٹ سے دور ہوں, لیکن کیا میرے اوپر نماز معاف ہے؟ نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز تو مجھے اپنے ٹائم پر پڑھنا ہے. ہاں, سفر کی حالت میں 4 رکعت والی نماز کو 2 کر کے پڑھنا ہے. مغرب کے ساتھ میں عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہوں, ظہر کے ساتھ میں عصر کی پڑھ سکتا ہوں. یہ سہولت تو دی گئی, مگر نماز میرے لیے معاف نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, نماز کی پابندی کرو, نماز کی حفاظت کرو. آج افسوس کی بات ہے, اتنے جلسے ہو رہے ہیں سیمانچل میں. کٹیہار کا مسافر خانہ, ابھی پرسوں کسی نے بتایا, مسافر خانے میں وقتہ لوگ اور مقرر لوگ بھرے پڑے ہیں. کہیں منساہی میں جلسہ ہے, کہیں پرانپور میں جلسہ ہے, کہیں منیہاری میں پروگرام ہے, کہیں ادھر کٹیہار سائٹ میں پروگرام ہے. پروگراموں کی کمی نہیں ہے میرے ساتھ. کمی کس چیز کی ہے؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. نمازیوں کی کمی ہے میرے ساتھ. قرآن کہتا ہے نمازی مت بنو. کیا بنو؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون, نماز کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ. نماز کی اتنی چنتا تمہیں ہو جائے کہ ایک ٹائم کی نماز بھی اگر چھوٹ جائے تو ایسا دل کو محسوس ہو کہ کچھ چھوٹ گیا, کچھ مس ہو گیا. یہ 8 چیزیں ہو گئی. اب یہ 8 چیزیں اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لیں تو قرآن کی گارنٹی سن لو, یہ کسی مولانا کی گارنٹی نہیں ہے, یہ کسی وقتہ اور مقرر کی گارنٹی نہیں, یہ قرآن کریم کی گارنٹی ہے. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. یہ 8 چیزیں اگر آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی تو آپ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے. ہم فیہا خالدون, اور جنت میں ہمیشہ آپ رہیں گے. جنت میں بھی بہت سارے کلاس ہیں, اور جنت میں جو سب سے ہائر کلاس ہے, جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے, وہ جنت الفردوس ہے. اور یہ درجہ اس کو ملے گا جو 8 چیزیں پیدا کرے گا, وہی کامیاب ہونے والا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کریم کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 11 تک گھر جانا, قرآن کھولنا اور پھر پڑھنا اور غور کرنا کہ ان 8 چیزوں میں کتنی چیزیں ہمارے اندر ہیں. ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں, ہم نماز میں خشوع اور خضوع والے ہیں کہ نہیں ہیں, ہم لغو اور بیکار چیزوں سے بچنے والے ہیں کہ نہیں ہیں, ہم زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, ہم امانت کے پکے ہیں کہ نہیں ہیں, ہم وعدے کے پکے ہیں کہ نہیں ہیں, اور ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یا نہیں. اگر یہ 8 چیزیں آپ کے اندر ہیں تب تو آپ کامیاب ہیں, اور اگر یہ 8 چیزوں میں اگر آپ کمزور ہیں تو پھر میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو ان 8 چیزوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور ان 8 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک آخری بات بیان کر کے میں بات ختم کروں گا, کیونکہ لگ بھگ جو ہے 12:40 ہو رہے ہیں. ایک آخری بات, کامیابی کی یہ پہچان آپ نے سنی, لیکن آپ یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آج ہم میں سے ہر انسان کس کو کامیابی سمجھ رہا ہے؟ دنیا کی دولت, دنیا کی شہرت, دنیا کے نام کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے, کیوں؟ قرآن نے اس کی بھی وجہ بتا دی. اے اصلی کامیابی کو چھوڑ کے نقلی کامیابی کے پیچھے بھاگنے والوں, اس کا ریزن کیا ہے؟ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جس دنیا کے چکر میں پڑ کے تم اللہ کی کامیابی کو بھول کے بیٹھے ہو, وہ دنیا تو دھوکہ ہے, دھوکہ. یہ دنیا دھوکہ ہے میرے ساتھیوں. نہ یہاں کے رشتے پرماننٹ ہیں, نہ یہاں کی دولت پرماننٹ ہے, نہ یہاں کا گھر پرماننٹ ہے, نہ یہاں کی عزت پرماننٹ ہے. دنیا آدمی بلبلا ہے پانی کا, کیا بھروسہ ہے زندگانی کا. یہ سب چھوڑ کے میرے پیارے ساتھیوں ہمیں جانا ہے. ہمارے مال کا کوئی اور وارث بنے گا, ہماری زمینوں میں کوئی اور رہے گا. لہٰذا اس دنیا کی موہ مایا کو چھوڑ دو میرے بھائی. دنیا کماؤ لیکن دنیا کو سب کچھ مت سمجھو. آخرت کی کامیابی کو پانے کے لیے محنت کرو, جد و جہد کرو. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے حقیقی کامیاب بندوں میں ہمیں اور آپ کو شامل فرما دے. جو 8 چیزیں بیان کی گئی قرآن کے 18ویں پارے کی روشنی میں, اللہ ان 8 چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور میں یہ بھی بتا دوں جلسہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، میرے بعد جو علماء ہیں اور عدنان صاحب بھی ہیں وہ نظمیں پڑھیں گے، علماء بیانات کریں گے، میں آپ کے بیچ میں سوالات بھی اچھا کچھ سوالات بھی آئے ہیں، فٹافٹ دیکھ لیتے ہیں کیا جواب ہے ان کا، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ ابھیشیک اسٹیج پر ہے، یعنی شیخ کی کرسی ہو گئی۔ جو لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں شیخ سے، جو لوگ محبت کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ شیخ کے ہاتھ میں اپنا تعاون دیں، شیخ کے ہاتھ میں لا کر تعاون دیں۔ جو لوگ محبت کرتے ہیں، سچے دل سے محبت کرتے ہیں، ان سے تعاون کرتے ہوئے جائیں، اور میلہ پنڈال میں بھی جائیں، وہاں سے بھی چادر لے کر جائیں۔ جلسے کے منتظمین سے گزارش ہے، بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے یہاں آنے میں تھوڑا سا پرہیز کریں، تو آپ چادر لے کر کے بھی گھوم جائیں، اور جو حضرات عورتوں میں نے سنا ہے کہ مہیلاؤں کی تعداد زیادہ ہے، 3 مقرر اور باقی ہیں، اس لیے آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ میں سفر کی حالت میں ہوں، اور سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعا جلدی قبول کرتا ہے۔ اتنے شیخ کیا نام محمد واجد بھائی نے 1200 روپے کا تعاون پیش کیا، جس میں سے 200 روپیہ نگد ہے اور 1000 ادھار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے چندے کو قبول فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ آپ حضرات آئیں اور آگے بڑھ کر کے اس مدرسے کا، مدرسہ دارالحدیث کا، میں بہت پہلے 2015 میں شاید یہاں کبھی آیا تھا، اب اس کے بعد پھر 10 سال کے بعد آیا ہوں، اور اب مدرسہ ماشاءاللہ پہلے سے بہتر حالت میں ہے۔ آپ حضرات اس مدرسے کے لیے آگے بڑھیں، تعاون کریں، اللہ آپ سب کے تعاون کو قبول فرمائے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ آپ اس بات کی چنتا نہ کریں کہ آپ کا نام پکارا گیا یا نہیں پکارا گیا، آپ کا ثواب آپ یہاں آ کے جو مال دیں گے وہ ثواب اللہ تعالیٰ کے لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ شیخ سوال ہے، اتنے یوٹیوبر ہیں، یوٹیوبر لوگ ہی سوال کیے ہیں کہ ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں، اس میں کبھی سین گالی گلوچ کے ہوتے ہیں، کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ہم لوگ سین بناتے ہیں، تو کیا اس طرح سین بنانا اور پھر اس کے پیسے لینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ دیکھیے میں بار بار ایک بات کہہ چکا ہوں کہ قرآن کریم ہمیں ایک بات یہ بتاتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ بھی مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلائیں گے ان کو دنیا میں بھی عذاب ملے گا، آخرت میں بھی عذاب ملے گا۔ آپ اگر یوٹیوبر ہیں اور آپ جلسوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تقریروں کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ آپ کا کنٹینٹ اتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ کوئی تقریر سننے آیا ہے تو وہ کوئی بیہودہ چیز نہ دیکھے۔ اچھا ابو طالب بھائی نے 2000 روپیہ دیا ہے، اللہ ان کے چندے کو قبول فرمائے۔ خواتین سے، میری ماں بہنوں سے